بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 208 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجتہادی اطلاقات کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کے تحت ضمنی طور پر ہم ان تمام موضوعات کو زیر بحث لائیں گے جو غامدی صاحب کے اجتہادات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے تفردات ہیں، جو جمہور امت کی آراء تھیں، اطلاقات تھے، اس پر غامدی صاحب نے انحراف کر دیا ہے، ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے۔ اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج جس چیز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم سے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمہور امت کے ہاں 3 طلاق کے باب میں جو رائے ہے غامدی صاحب نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے ایک نئی رائے دی ہے، اور یہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلاق کے باب میں کہا جاتا ہے کہ غصے، رد عمل، آپا-دھاپی میں دی جانے والی طلاق کو امت طلاق شمار کرتی ہے، غامدی صاحب شمار نہیں کرتے۔ ہم سب سیدھا آتا ہوں مدعے پر۔ یہ بتائیے گا، طلاق ثلاثہ اور غصے، رد عمل کے باب میں طلاق جب دی جاتی ہے، جمہور امت کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے اجتہاد کر کے ایک دوسرا نقطہ نظر قائم کیا، استدلال کیا ہے؟ یہ محض غلط فہمی ہے۔ میں نے کوئی نیا نقطہ نظر نہیں قائم کیا۔ اس میں سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا۔ اچھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے اپنے زمانہ خلافت کے دوسرے سال ایک دوسرا اجتہاد کیا۔ ہمارے ہاں اس دوسرے اجتہاد کو قبول عام حاصل ہوا ہے، چنانچہ ائمہ فقہ بالعموم اسی کو بنیاد بنا کر 3 طلاق کے مسئلے سے متعلق اپنا فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے اس دوسری رائے سے اختلاف کیا ہے۔ اچھا۔ اختلاف کس پہلو سے کیا ہے؟ ایک اس پہلو سے کہ سیدنا عمر نے کیا کیا تھا اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اور دوسرے یہ کہ سیدنا عمر نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اجتہاد مسلمانوں کی جمعیت کے لیے ان کے احوال کے پیش نظر موزوں نہیں تھا، چنانچہ ہمیں رسالت مآب کے اجتہاد کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اچھا، یہ میرے موقف کا خلاصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے میزان سے وہ ساری بحث رکھ دیتا ہوں جہاں میں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پیچھے طلاق کا وہ طریقہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ہدایت کے طور پر نازل فرمایا۔ طلاق کس طرح دی جائے گی، اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی، خاتمہ کہاں ہوگا، اس پورے طریقے کی میں نے اس جملے سے پہلے جو کچھ لکھا ہے اس میں وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، یعنی جو میں نے اوپر بیان کر دیا۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے لوٹا لیتا ہے، تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ شریعت کی روح سے اس طلاق کو اب طلاق مانا جائے گا، شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ اس میں دیکھیے لفظ بہت اہم ہے، ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی شریعت میں ایک طریقہ مقرر کیا گیا تھا، کسی شخص نے حرف بحرف اس کی پابندی کرتے ہوئے طلاق دی ہے، اس نے کسی جگہ کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب نہ یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی دوسری رائے قائم کروں، نہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے امتثال میں ایک شخص نے بالکل درست طلاق دے دی ہے، تو اس میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق واقع ہو گئی ہے، وہ طلاق نافذ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اب اسے طلاق مانا جائے گا۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ طلاق ہو گئی۔ ہاں، یہ طلاق ہو گئی، یہ کب بولا جائے گا؟
جب طلاق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے ٹھیک مطابق دی گئی ہے، ٹھیک، لیکن کسی پہلو سے، یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے، یعنی طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک کسی چیز کی خلاف ورزی کر لی جاتی ہے، لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو یہ پھر ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اچھا، یعنی اب طلاق نہیں ہوئی، اب طلاق کو نافذ نہیں مانا جا سکتا، طلاق اس نے دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے دی ہے۔ ٹھیک، اب یہ قضیہ ہو گیا ہے، یعنی یہ اب ایک مقدمہ ہے، کیسے ہو گیا کہ شریعت خاموش فیصلہ ہونا ہے کہ کیا طلاق نافذ کی جائے یا نہ کی جائے۔ یعنی اب یہ ہوئی نہیں کیونکہ طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اب اس کے نفاذ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو اس خلاف ورزی کے باوجود نافذ قرار دیا جائے یا نافذ نہ قرار دیا جائے۔ ٹھیک، یہی قاعدہ دنیا کے ہر قانون میں ہے، یعنی قانون کے مطابق جب آپ ایک معاملہ کرتے ہیں تو وہ ہو گیا، لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور عدلیہ بھی یہ طے کرتی ہے کہ اب اس کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک، وہ نوعیت ہے جو معاملے کو قضیہ بنا دیتی ہے۔ قضیے کا فیصلہ ظاہر بات ہے کہ میں نے، یعنی طلاق دینے والے نے، جس کو طلاق دی گئی ہے اس نے نہیں کرنا، اب یہ فیصلہ کسی عدالت نے کرنا ہے، معاشرے نے کرنا ہے، کسی نظم اجتماعی نے کرنا ہے، ارباب الوقت نے کرنا ہے۔ ٹھیک، اب یہ سوسائٹی کے پاس، معاشرے کے پاس مسئلہ چلا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے طلاق دے دی ہے، کیا یہ ہو گئی ہے؟ کیا یہ نافذ کر دی جائے گی؟ کیا نہیں نافذ کی جائے گی؟ یہ قضیہ ہے جس کا اب ہمیں فیصلہ کرنا۔ ایک سوال کا صاحب، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اس کے مطابق جب طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی، نہیں دی جائے گی تو اب یہ قضیہ بن جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو قانون اللہ نے دیا ہے، کیا اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر یہ قضیہ بن جائے گی؟ کیونکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جب کچھ نہیں بتایا تو یہی طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ دیں گے تو طلاق ہوگی، اور اگلا جو معاملہ ہے وہ تو وہاں پر لکھا ہوا نہیں، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ نظم اجتماعی یا معاشرے کی طرف چلا گیا، تو یہ تو قانون کو بتانا تھا نا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے۔ قانون کبھی یہ نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہم وہ نماز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جی، کبھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز ہو گئی ہے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ اس کو کوئی عالم بتائے گا، کوئی فقیہ بتائے گا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ جی، رسالت مآب کا زمانہ تھا تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے میری نماز ہو گئی؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس وقت تک تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ہر حال میں اور ہر قانون میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، یعنی خلاف ورزیوں کی تو دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص نے ثنا نہیں پڑھی، ایک نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے، دوسرا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر چلا گیا ہے، تیسرے نے ایک سجدہ کیا اور اٹھ رہا ہوا ہے، دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قانون بیان کرے گا نہیں، یہ اب اجتہاد کا موضوع ہے، یعنی اجتہاد کر کے وہ لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اجتہاد کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ صورت وہ ہے جس میں نماز ہوئی نہیں، آپ کو اس پوری نماز کو دہرانا ہے، یہی بتاتے ہیں فقہا۔ جی، وہ یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، ہاں، اب نماز کو آپ شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھیں گے۔ نماز ہو گئی ہے، صرف سجدہ صاحب کر لیں، یہ بتاتے ہیں نا۔ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ وہی ہو رہا ہے کہ جب طریقے کی پیروی نہیں کی یا اس میں غلطی کر دی ہے یا کوئی سہو و نسیان ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ لوگ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں فلاں معاملے میں تقدیم و تاخیر کر بیٹھا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کے بتائے ہوئے، اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اب ایک مجتہد بتائے گا۔ پیغمبر کے زمانے میں ظاہر ہے پیغمبر دین بھی دیتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، تو وہاں پیغمبر سے پوچھا جائے گا۔ اگر پیغمبر کے بعد آپ پوچھنا چاہیں گے تو کسی صاحب علم سے پوچھیں گے، تو وہ صاحب علم آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ
ان چیزوں میں ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک معاملہ آپ کا تھا، نماز آپ کی ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان نہیں ہے. وہاں ایک عالم سے آپ نے پوچھا، اس نے بتا دیا، آپ مطمئن ہو گئے، نماز ہو گئی، آپ کا اطمینان ہو گیا کہ سجدہ صاحب کافی تھا. لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان ہے، طلاق کا معاملہ کسی فرد کا شخصی معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، دونوں کے درمیان معاملہ ہو گیا ہے. اگر ان کا اتفاق ہے ایک صورتحال کے اوپر تو ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ اگر وہ آئیں گے یا ان میں سے کوئی ایک آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قضیہ. اب اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بات ہے جو پہلے سمجھنی چاہیے. لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی، تو یہ پھر ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی. جب دو لوگوں کے درمیان قضیہ ہوتا ہے تو دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ کوئی ثالث مقرر کر لیں، وہ بھی گویا ایک طرح کی معاشرتی عدالت بن جاتی ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی منظم ریاست ہے، اس میں باقاعدہ عدلیہ ہے، تو پھر عدلیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے، کس طرح کے؟ یعنی جن میں خلاف ورزی ہوئی تھی. یہ دیکھ لیجئے، 10 طلاقیں لوگوں نے دی ہوں گی، رسالت مآب کے زمانے میں بھی دی ہوں گی. روایتوں میں ذکر آتا ہے بہت سے لوگوں کے طلاق دینے کا، نکاح کرنے کا. وہ نہیں آئے رسالت مآب کے پاس. یہ دونوں مقدمات کیوں آئے؟ اس لیے کہ خلاف ورزی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے، ان میں دو نہایت اہم ہیں. دو مقدمات ہمارے اس موضوع کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں. اچھا. پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے. عبداللہ بن عمر فقہائے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ میں جو بڑے علماء پیدا ہوئے ان میں سے ہیں. سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر نے، ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یعنی طلاق دینے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے گی. جب بیوی ایام سے پاک ہو جائے، اس کی طہر کی حالت شروع ہو جائے اور اس میں بیوی سے مقاربت نہ کی ہو، طلاق دینے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یعنی اب دیکھیے، سیدنا عمر بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. چونکہ رسول اللہ اس وقت باقاعد حیات تھے، اپنے بیٹے کا یہ معاملہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر جیسے شخص سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا. آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اسے حکم دو کہ رجوع کرے. یعنی آپ نے اس طلاق کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا. اسے حکم دو کہ رجوع کرے، پھر اسے یعنی اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو. یعنی اس کی ایام گزر جائے، ایام میں طلاق دے دی ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو. اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے. یعنی آپ نے پورا اہتمام فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کیا ہے اس کی پوری حکمت کو سامنے رکھ کر اس طرح پاکیزگی کا انتظار کیا جائے، اس طریقے سے پھر ایک ایام آئے، اس کے بعد جو طہر ہو اس میں ملاقات کے بغیر، یعنی پوری طرح ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ یہ طلاق اب اس طرح دی جائے گی. اس سے ظاہر ہے یہ بھی مقصود تھا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو، اور یہ بھی مقصود تھا کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ طلاق دیتے وقت جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی پابندی کیسے طابقاً نال بالنال ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کہا ہے عورتوں کو عدت کا لحاظ کر کے طلاق دو. آپ نے یہ بتایا کہ عدت کی ابتدا ہی طہر سے کرنی ہے، یعنی طہر میں طلاق دینی ہے، اس کے بعد 3 حیض پورے گنے جائیں گے، ورنہ عدت کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے. یہ پہلے مقدمے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اچھا. دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے. روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. پہلے مقدمے میں کیا خلاف ورزی ہوئی تھی؟ ایام میں طلاق دے دی. دوسرے مقدمے میں یہ خلاف ورزی سامنے آئی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق دیا ہے. 2 مرتبہ طلاق دی ہے وہ لوٹائی جا سکتی ہے، بیوی اسی طرح رہے گی عدت میں رجوع. لیکن اگر ایک رشتہ نکاح میں ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر کبھی کوئی معاملہ ہوا 2 سال 4 سال بعد دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر 10-15 سال گزرے پھر طلاق دی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 طلاق ہے. یہ بات کہ آدمی ایک ہی وقت میں یہ کہہ دے میں نے 3 طلاق دے دی، یہ اس طریقے کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کا حق اس طرح نہیں دیا. وہ یہ ہے. دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے. روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. یہی غلطی ہے جو کی جاتی ہے. اسی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. پھر نادم ہوئے، یعنی صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ خلاف ورزی ہو گئی، اس لیے نادم ہوئے. انہیں احساس ہوا کہ میں غصے کی حالت میں یا اشتعال میں آ کر ایک غلط کام کر بیٹھا ہوں. پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے، یعنی یہ سوال کیا. ہمارے یہاں جب آپ کہتے ہیں میں نے 3 طلاق دے دی تو آپ ارادہ نہیں پوچھتے، طریقہ نہیں پوچھتے، کچھ نہیں پوچھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے. انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں فعل ہو گیا ہے، اس میں الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ جرائم جن میں کوئی شخص زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے اس میں نیت اور ارادے کا پوچھنا ضروری. انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا تھا. آپ نے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے قسم کھا لی. یعنی یہ بات کہ تم درست کہہ رہے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ تمہارا یہی ارادہ تھا. ارادہ چونکہ ایک باطنی چیز ہے تو اس لیے آپ نے اس پر ان کو قسم دی. آپ نے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے قسم کھا لی تو آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو رجوع کر لو. یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، یعنی ارادے کی بنیاد پر آپ نے اس کو شمار کیا، الفاظ کی بنیاد پر شمار نہیں کیا. الفاظ کے حد تک انہوں نے 3 طلاق دے دی تھی ایک ہی وقت میں. جب انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا تو آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ دیا. انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا. یعنی وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ میری زبان سے تو یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے اسی طرح کہا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم رجوع کر لو. یعنی یہ مجھے معلوم ہے، تم نے بتا دیا ہے، یہی تو تم مقدمہ میرے پاس لے کے آئے ہو، یہ واضح ہو گیا ہے. لیکن جب میں نے تمہارا ارادہ پوچھا اور یہ معلوم ہو گیا کہ تمہارا ارادہ 3 طلاق کا نہیں تھا، ایک ہی طلاق دینے کا تھا، اس لیے تم رجوع کر لو. یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تبصرہ فرمایا آپ نے، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو. یہ استدلال فرمایا ہے رسالت مآب نے. سورہ طلاق کی جو پہلی آیت ہے کہ اے پیغمبر جب تم طلاق دو تو عدت کے لحاظ سے طلاق دو. اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ عدت کے لحاظ سے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوگی، وہ طہر سے ہوگی. اسی طرح یہاں آپ نے یہ علمی بات بھی واضح فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا عدت کے لحاظ سے طلاق دو تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم 3 طلاق ایک وقت میں دے دو، کیونکہ اس طلاق کے بعد تو پھر رجوع کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اس میں تو پھر عدت کسی دوسرے مقصد سے گزاری جاتی ہے. اس میں یہ چیز ہی پیش نظر نہیں ہوتی کہ مجھے نظر ثانی کرنی ہے، مجھے غور کرنا ہے، میں 3 مہینے کے اندر فیصلہ کروں گا، میں عدت کے گزرنے کے بعد یہ طے کروں گا کہ کیا مجھے امساکم بے معروف کرنا ہے یا تسریم بے احسان کر دینا، یعنی صحیح طریقے سے روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. یہ آپ نے پوری بات بھی بیان کی، قانون کی حقیقت بھی بتائی، اس میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کس چیز پر مبنی ہے اس کو بھی واضح کیا، اور اپنا فتویٰ بھی ارشاد فرما دیا. اجتہاد یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فیصلہ ہے. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے. اساسات پر مبنی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کیا قواعد ہیں، پرنسپلز، کیا ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد فرمایا. یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ اساسات جب متعین ہو جائیں گی تو ہمیں جو مسائل پیش آئیں گے ہم بھی ان میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قانون دیا جاتا ہے تو اس کا ریشنیل ایک مجتہد کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا منات کیا ہے، اس لیے کہ وہ منات یا وہ علت ہے جس کے لحاظ سے یا حکم باقی رہے گا یا اس کی توسیع ہوگی یا حکم میں کوئی تغیر ہوگا یا حکم ختم ہو جائے گا. اور جب کوئی اجتہاد کیا جاتا ہے تو اس کی اساس کیا ہے، وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے، اس میں کیا قاعدہ ملحوظ ہے، اس میں عقل عام کی کوئی چیز پیش نظر رکھی گئی ہے، اس میں عمومی تجربات پیش نظر ہیں، اس میں عرف کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت سے استنباط کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اساسات متعین کرے، یعنی وہ بنیاد کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے یہ فیصلے فرمائے ہیں. وہ اساسات اب میں بیان کرتا ہوں. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو. یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. اچھا، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ ہمارے لیے موجودہ زمانے میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہم جب گاڑی چلائیں گے تو اجازت نامہ یا لائسنس ہماری جیب میں ہونا چاہیے. ہم نے خلاف ورزی کی، لائسنس گھر میں رکھ کر بھول گئے اور گاڑی لے کر سڑک پر آ گئے، ہمیں روکا گیا، قانون کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. ہم نے کانسٹیبل سے یہ کہا کہ لائسنس یا اجازت نامہ گھر میں پڑا ہوا ہے. اب تلافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ گاڑی روکیے اور جا کر وہ لائسنس لے آئیے اور دکھا دیجیے. تو یہ گویا خلاف ورزی کی تلافی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک، اس کو اصول میں سمجھ لینے کے بعد اب ظاہر ہے ہر جگہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے صورتحال کے لحاظ سے. قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہی حکم دیا، رجوع کر لو، طلاق کا معاملہ ختم. اب تم روکے رکھو گے، پھر وہ پاک ہوں گی، پھر ایام آئیں گے، پھر پاک ہوں گی، اس میں ملاقات کے بغیر طلاق دو گے. یعنی پورے طریقے کو تفہیم کی منازل سے بھی گزارا اور پابندی کے لیے بھی کہا. یہ تلافی کا طریقہ ہے. دوسری بات، قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے. قائل کو، یعنی فائل نہیں،
فائل ایک فیل کرتا ہے اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نیت کا سوال ہو، وہ قرائن سے متعین بھی ہو جاتی ہے۔ قائل ہے، اس نے زبان سے کچھ الفاظ نکالے ہیں، جی، اس میں ہر حال میں یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا منشا کیا تھا، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جب وہ بیان کرے تو قرائن کی بنیاد پر ہم اسے قبول کریں یا رد کر دیں، لیکن پہلا سوال اس سے یہی کیا جائے گا کہ منشا کیا تم کیا چاہتے تھے؟ طلاق دینے والے نے کہا میں نے 3 طلاق دے دی، یہ قول ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ارادہ کیا تھا، اس کے پہلے یہ پوچھا طلاق کس طرح دی تھی، جب اس نے پوری طرح بیان کر دیا تو اگلا سوال کیا ارادہ کیا تھا۔ یہ قائل کا منشا پوچھنا ہے۔ اس میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے، اس کا یہ حق مانا جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ارادہ یہ تھا لیکن میں نے الفاظ یہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم دی ہے، بس زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں، دنیا میں اس کے سوا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ جھوٹی بات کر رہا ہے تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے، بلا ارادہ میں نے 3 طلاق کہہ دیا، میں غصے میں تھا، میرا ارادہ ہی اس وقت سلب ہو چکا تھا، اماں اصرار کر رہی تھی، بیوی بعض اوقات غصے میں اصرار کرتی ہے، اس نے کوئی سبب بیان کیا کہ یہ وجہ ہوئی، میں نے 3 طلاق کے الفاظ کہہ دیے، رد عمل کی اس کیفیت میں سنبھال نہیں سکا اپنے آپ کو، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں وہ بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے تو اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں، لیکن اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب جو وضاحت تم چاہے کرتے رہو، یہ قابل تسلیم ہی نہیں ہے، 3 طلاق ہو چکی ہے۔ اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے سچے ہونے کا پورا امکان ہے۔ اور جب الفاظ کہے گئے ہیں تو ارادہ پوچھنا ضروری ہے، اور ارادہ جب اس نے بتا دیا تو قرائن اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو مان لینا چاہیے۔ 3 طلاق کے الفاظ، یہ تیسری بات ہے، 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، یعنی جب اس نے کہا 3 طلاق تو فی الواقع اس کے پیش نظر وہی 3 طلاق تھیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے میں دیا ہے، یہ بیان عدد ہے۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی، یعنی بعض اوقات جیسے ہم بولتے ہیں نا میں نے تمہیں 10 مرتبہ یہ بات کہی ہے، آپ دیکھیں یہ 10 مرتبہ سے 10 مرتبہ مراد ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے 3 طلاق کا معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی عربوں کے یہی ہو چکا تھا کہ غصے میں آ گئے، اشتعال میں آ گئے، سختی ظاہر کرنے کے لیے بس میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے، 3 طلاق کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ زبان سے استدلال ہے کہ بعض اوقات زبان میں ایک تعبیر ہوتی ہے، وہ تعبیر ظاہراً عدد کے لیے ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی کبھی یہ جو 3، 10، 5 اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ کسی متعین عدد کو بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ آخری درجے میں نے یہ کام کر ڈالا ہے۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ یہ دونوں احتمالات، یعنی فی الواقع عدد پیش نظر تھا یا سختی پیش نظر تھی، یہ دونوں احتمالات چونکہ زبان و بیان کی روح سے بالکل یکساں ہیں، یعنی ہمارے ہاں بھی عام استعمال ہوتے ہیں، اس لیے قائل کی وضاحت اس معاملے میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو محض اپنے فیصلے کی سختی ظاہر کرنے کے لیے، یا میں نے خاتون کو تہدید کے لیے 3 طلاق کے الفاظ کہہ دیے تھے، تو اس کی یہ وضاحت بھی مان لینی چاہیے۔ ٹھیک، یہ ان فیصلوں کے اندر جو اساسات ہیں یا جو اصول کار فرما ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں پوچھیں۔ اسی میں
آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہے. یعنی جب اس نے ارادہ بتایا تو ارادہ پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے اشتعال میں کہا، اگر وہ کہتا ہے میں غصے میں تھا، تو اس کی یہ وضاحت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کی ہے رسول یہ اللہ. بھی اصل میں قائل کے منشا کی وضاحت ہے جو اس نے کر دی ہے. جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اماں میرے اوپر سختی کا تقاضا کرنے کے لیے کھڑی تھی، جب وہ کہتا ہے کہ اماں مجھے قریب کھڑے ہوئے مجبور کر رہی، تو ظاہر ہے کہ اماں ایک بڑی ہستی ہے، یا بیوی نے مجھے اتنا اشتعال دلا دیا تھا، یا صورتحال ایک لڑائی یا جھگڑے میں اس جگہ تک پہنچ گئی تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ میرا منشا کیا تھا، لیکن الفاظ کیوں میری زبان سے اس سے مختلف نکلے. تو یہ قائل کے منشا ہی کی وضاحت ہے، اس کو قبول کیا جانا چاہیے. یہ اساسات میں نے متعین کر کے بتا دی ہیں. ان کی بنیاد پر اب اس طرح کے جتنے معاملات سامنے آتے ہیں، خلاف ورزی کے معاملات، ان سب کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ اصل فیصلے کی وضاحت ہے، یعنی رسالت مآب کا فیصلہ، پہلے مقدمے میں بھی دوسرے مقدمے میں بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ بالعموم سنے سنائے طریقے سے یہ خیال کر کے کہ طلاق اسی طرح ہوتی ہے کہ 3 طلاق کہا جائے، طلاق دے دیتے ہیں. وہ اشتعال میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، وہ غصے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. ان کے ہاں بعض اوقات میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو دشنام کر دیا. یہ سب چیزیں چونکہ ہماری سوسائٹی میں معلوم ہیں، تجربے میں آتی ہیں، اس لیے ان کا لحاظ کر کے یہ تینوں قواعد سامنے رکھنے چاہیے. ان کا اطلاق کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو اسے بھی، اگر کوئی معاملہ خاندان کے سامنے آیا ہے تو خاندان کے بزرگوں کو بھی، کسی صاحب علم کے سامنے آیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے جو کچھ پچھلے 25-30 سال میں کہا ہے وہ یہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے. اس اجتہاد کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمیں سیدنا عمر کے اجتہاد کے بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور اسی طریقے سے ہر طلاق کے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی جب اس کی خلاف ورزی ہو جائے، جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر کے طلاق دی جائے تو رسول اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی نیا اجتہاد نہیں کیا، بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر نے جس طریقے سے ان معاملات کو دیکھا، لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس میں آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے. ہم نے دوسرے اجتہاد کی پیروی کر کے اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیے ہیں جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ حلالے جیسی لعنت ہماری سوسائٹی میں آتی ہے. یہ میری پوری بات ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کا وہ اجتہاد کیا تھا، انہوں نے وہ کس بنیاد پر کیا، اس میں غلطی کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے. آپ کا موقف بالکل واضح ہو گیا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے آپ کے بقول وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہی کا بیان ہے، اس میں کوئی نئی منفرد بات نہیں کہی گئی. سیدنا عمر نے اس کے مقابل میں جو اجتہاد کیا اس کی بنیاد کیا تھی، اور خود غامدی صاحب جو استدلال پیش کر رہے ہیں، جن روایتوں کو انہوں نے سامنے رکھا، ان کی صورتحال کیا ہے، سب پر تنقیدی سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. اب تک آپ کا بہت شکریہ.